السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی، اور ان کی سیرتیں آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ محترم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جس صحابی کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے ان کا نام ہے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم ناظرین، اسلام کا راستہ اور دین کا راستہ بھی بڑا عجیب راستہ ہے۔ اس راستے میں لگنے والا ہر زخم بھی کسی پھول سے کم نہیں۔ اس راستے میں ہونے والی ہر تھکاوٹ اور ہر مصیبت اور ہر پریشانی پر بھی مومن کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یعنی اللہ کی راہ میں تم کو اگر تھکاوٹ بھی پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، یا تم نے اللہ کی مدد کرنے کے لیے کوئی راستہ تم نے طے کیا ہے، یا تم نے اللہ کے دشمنوں کو تکلیف پہنچائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی تمہارے نام اعمال میں ایک نیک عمل لکھتا ہے۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں تو اس وقت حضرت زید بن ثابت کی عمر 11 سال کی ہے، 11 سال کے بچے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت زید بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہے، مجھے بھی اس جنگ میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے نبی نے ان کی عمر کو دیکھا، ان کے قد اور ہائٹ کو دیکھا، آپ نے ان کو واپس کر دیا کہ آپ ابھی بچے ہیں، ابھی آپ اس جنگ میں جانے کے لائق نہیں ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس اور نامراد ہو کر جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر وہ گئے تھے، اس امید میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیں گے اس معرکے میں شامل ہونے کی، لیکن مایوس ہو کر گھر آتے ہیں، اپنی والدہ محترمہ کے سامنے بات رکھتے ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، یا رسول اللہ، میرا یہ بچہ دماغ کا بہت تیز ہے، اس کی میموری بہت تیز ہے، اس کی یادداشت بہت تیز ہے، یا رسول اللہ، اس سے آپ دین کا کام لیں، اس سے آپ دین کی خدمت لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت سے پوچھا کہ کیا آپ کو سریانی زبان آتی ہے؟ سریانی زبان ایک الگ زبان تھی، ایک الگ اجنبی زبان تھی، عرب میں اس وقت اس کا چلن نہیں تھا، صرف یہودی اس کو بولتے تھے اور یہودیوں کی کتابیں اس زبان میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ سریانی جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں سریانی نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سریانی سیکھ لو۔ آپ کا مقصد تھا کہ تاکہ ہم یہودیوں میں دعوت کا کام کر سکیں۔ حضرت زید ابن ثابت نے سریانی زبان کو کتنے دنوں میں سیکھا؟ ناظرین، آپ کو جان کر حیرت ہوگی، 17 دن میں، 17 ڈیز، 17 دنوں میں حضرت زید ابن ثابت نے ایک نئی لینگویج کو کور کر لیا، ایک نئی زبان کو سیکھ لیا، ایک ایسی زبان کو جو ان کے سماج میں جس کا چلن نہیں تھا۔ اس سے آپ ان کی میموری اور ان کی یادداشت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت زید بن ثابت کو ایک بہت بلند مقام یہ حاصل ہے کہ وہ قرآن کریم کے حافظ اور قاری تھے، اور قرآن کریم دنیا میں جب تک پڑھا جاتا رہے گا، اس کی ایک ایک آیت ہم پڑھتے رہیں گے، اس کا ثواب حضرت زید بن ثابت کو بھی ملتا رہے گا۔ جب جب ہم مصحف کھولیں گے، اس کا ثواب حضرت زید بن ثابت کو بھی ملتا رہے گا۔ حضرت زید بن ثابت ان چنندہ صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اس دنیا کا سب سے بہترین عمل اور سب سے بہترین ڈیوٹی جو انجام دیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی، اس وحی کو لکھنے کا کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے تھے۔ یہ کاتبین وحی میں سے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا تھا اس قرآن کریم کو لکھنے والوں میں سے تھے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن باحیات رہے، حضرت زید بن ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، آپ کی خدمت میں رہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا، یہ لکھتے تھے، اسی لیے قرآن کریم کے آیات کا شان نزول اور قرآن کریم کی آیات کا بیک گراؤنڈ ان سے بہتر بہت کم لوگ جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو قرآن کریم کے سلسلے میں کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی پرابلم ہوتی تھی، کوئی کنفیوژن ہوتی تھی،
تو وہ حضرت زید بن ثابت سے کنسلٹ کرتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے اور ان سے پوچھنے کے بعد تسلی حاصل کرتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت زید بن ثابت کے مقام اور مرتبے کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جلیل القدر صحابی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے جاتے تھے تو مدینہ پر اگر وہ کسی کو اپنا جانشین بنا کر جاتے تھے، مدینہ کی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جاتے تھے، تو وہ شخصیت کوئی اور نہیں، وہ شخصیت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جنگ ہوئی جس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ۔ اس جنگ میں قرآن کے بہت سارے حافظ، قرآن کے بہت سارے قاری شہید کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں کہ اے امیر المومنین، اس طریقے سے تو اللہ کا کلام ضائع ہو جائے گا، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تھا، ہم اس قرآن کریم کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کے سینے کو کھول دیا، انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلوایا۔ ناظرین غور کیجئے کہ قرآن کریم کے معاملے کے لیے حضرت ابو بکر نے کسی کو بلایا تو حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، ہم کو وہ قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا، اس قرآن کو ہمیں ایک جگہ کلیکٹ کرنا ہے، ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ بھلا ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر نے ان کو سمجھایا اور بار بار سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت کے سینے کو بھی کھول دیا۔ محترم ناظرین، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی گئی کہ اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ بھاری کوئی ذمہ داری نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کو کلیکٹ کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے ناظرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کریم نازل ہوتا تھا، اس کو چمڑے کے اوپر، درخت کے پتوں کے اوپر اور الگ الگ چیزوں کے اوپر لکھا گیا تھا۔ حضرت زید بن ثابت نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد، جہاں تک ممکن تھا سب سے رائے لینے کے بعد، انہوں نے قرآن کریم کو اکٹھا کیا، اور کہیں پر اختلاف ہوتا تھا تو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کے بعد فائنل ڈیسیژن لیتے تھے، اور بالآخر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک یہ پورا قرآن انہوں نے ایک جگہ کلیکٹ کیا اور اس قرآن کو حضرت ابو بکر کے حوالے کر دیا۔ محترم ناظرین، یہ قرآن کریم حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس، اور حضرت عمر فاروق کے بعد ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ایک اور خاص بات ملتی ہے ہمیں اور آپ کو، کہ انہوں نے بہت ہی نازک موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور ثقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انصار اکٹھا ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون منتخب ہوگا، امت کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں دی جائے گی، اور وہاں پر مہاجرین اور انصار میں قریب تھا کہ جھگڑا ہو جائے۔ انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہونا چاہیے اور ایک امیر مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ اس مسئلے پر حضرت زید بن ثابت نے، انصاری تھے، انصاری ہونے کے باوجود انہوں نے بہت بہترین جملہ کہا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے انصار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان آئے تو ہم نے آپ کی مدد کی، ہم آپ کے انصار تھے۔ اللہ کے پیارے رسول کی ہم نے ہمیشہ مدد کی، اور آج بھی اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد مہاجرین میں سے امیر ہوں گے اور ہم ان کی مدد کریں گے۔ ہماری حیثیت تب بھی انصار کی تھی، ہماری حیثیت اب بھی انصار کی ہوگی۔ حضرت زید بن ثابت کی اتنی چھوٹی سی تقریر سے ایک بہت بڑا جھگڑا ہونے سے بچ گیا، اور انہوں نے پوری امت کو ایک چیز پر متحد کر دیا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ ہیں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قرآن کریم کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہو، کچھ پوچھنا ہو، تو وہ زید ابن ثابت سے کنسلٹ کرے۔ اگر کسی کو فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، نماز کا طریقہ پوچھنا ہو، زکوٰۃ کے مسائل پوچھنا ہو، اگر اس سلسلے میں کچھ کنسلٹ کرنا ہو تو حضرت معاذ بن جبل سے کنسلٹ کیا جائے۔ اور اگر کسی کو مال سے ریلیٹڈ، فائننس سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو، کوئی کنفیوژن ہو، تو وہ مجھ سے رجوع کرے، کیونکہ میں یہ ذمہ داریاں اٹھا چکا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم سے کتنا گہرا تعلق رکھتے تھے، اور ان کے اس مقام کو حضرت عمر فاروق جیسا صحابی بھی سمجھتا اور محسوس کرتا تھا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت زید ابن ثابت کا ایک اور کارنامہ ہمیں حضرت عثمان غنی کے دور میں نظر آتا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی کے دور میں
حضرت عثمان غنی کے پاس حضرت حذیفہ ابن یمان صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، قرآن کریم کی قرأت کے سلسلے میں امت میں اختلاف ہو رہا ہے، لوگ اپنے اپنے قبیلے اور لب و لہجے کے مطابق قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، اس امت کو قرآن کریم میں اختلاف کرنے سے پہلے بچا لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے سلسلے میں لوگ جھگڑا کرنے لگیں، اختلاف کرنے لگیں اور قرآن کے سلسلے میں بھی ڈسپیوٹ شروع ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی نے اس موقع پر 4 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، حضرت زید ابن ثابت تھے، حضرت عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام تھے اور حضرت ابی ابن کعب تھے۔ یہ 4 صحابہ تھے جن کا پینل اور جن کی کمیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی، اور ان چاروں نے مل کر اس قرآن کریم کے نسخے کو منگایا جو نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور اس کی ان لوگوں نے مل کر نقلیں تیار کی، اس کی کاپیز تیار کی اور اس کو قریش کی لینگویج کے مطابق، قریش کی زبان کے مطابق اس کو جمع کیا، اور یہ جو نسخے تیار ہوئے، یہ جو کاپیز تیار ہوئیں، یہ پورے بڑے بڑے اسٹیٹ میں اس وقت جو اسلامی صوبے تھے وہاں بھیج دیے گئے، تاکہ اس قسم کا کوئی اختلاف اگر ہونے والا بھی ہو تو وہ اپنی جگہ پر تھم جائے۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی جمع قرآن کی، جو حضرت ابو بکر کے دور میں بھی حضرت زید بن ثابت کے ذریعے انجام پائی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت زید بن ثابت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خدمت لی۔ محترم ناظرین کرام، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور چیز میں بہت مہارت رکھتے تھے، اور وہ ہے علم فرائض، وراثت کا علم۔ مرنے کے بعد میت کے وارثین کو کتنا حصہ ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، یہ جو مسائل ہیں جن کو ہم فرائض کہتے ہیں، ان مسائل کے سلسلے میں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نالجبل پرسن، سب سے زیادہ جانکار اگر کوئی تھا تو وہ ہستی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خود یہ فرمایا تھا کہ افرز امتی زید بن ثابت، میری امت میں فرائض کے سب سے زیادہ جانکار اگر کوئی ہیں تو زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت زید بن ثابت کے بارے میں بہت بڑی چیز ہے کہ قرآن کریم کے جمع کرنے میں ایک بہت بڑا کارنامہ حضرت زید بن ثابت کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کام ان کے ذریعے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی نیکی اور بھلائی کے کام کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو اس کو بھی بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ثواب بتا رہے ہیں بھلائی کی طرف بلانے والے کا، تو آپ ذرا سوچئے کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں کتنا اجر و ثواب اور کتنی نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو جمع کرنے کا جو کام تھا، حالانکہ اس کی ذمہ داری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنایا حضرت زید ابن ثابت کو، اور اتنی بڑی خدمت حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے انجام پائی۔ محترم ناظرین کرام، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی مدینہ بھی تھے۔ یہ صحابہ کرام کے بیچ میں ان کی حیثیت ایک مفتی کی تھی۔ آپ جانتے ہیں مفتی ایک بہت بڑی پوسٹ ہے اسلامی معاشرے میں۔ ان کے پاس لوگ دینی مسائل کے سلسلے میں رجوع کرتے تھے اور یہ لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے، چاہے وہ قرآن سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو، چاہے وہ فرائض کا کوئی مسئلہ ہو۔ محترم ناظرین کرام، فرائض کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افرد امتی زید بن ثابت، میری امت میں فرائض کے سب سے بڑے جانکار حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ میری امت میں حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جانکار اگر کوئی ہیں تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے سب سے زیادہ اگر کوئی معرفت رکھنے والے ہیں تو حضرت ابی ابن کعب ہیں، اور اسی طرح سے فرائض یعنی علم وراثت کے تعلق سے سب سے زیادہ اگر کسی کو نالج ہے تو وہ ہیں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم ناظرین کرام، حضرت زید ابن ثابت کا وہ مقام ہے کہ عبداللہ ابن عباس، جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور جن کے لیے اللہ کے نبی نے مخصوص دعائیں کی ہیں، وہ حضرت زید ابن ثابت ایک مرتبہ اونٹ پر جا رہے تھے تو اونٹ کی نکیل تھام لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے صحابی اونٹ کی نکیل تھام لیتے ہیں۔ حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں، تنحا یبن ام رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے دور ہٹیے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ میرے اونٹ کی نکیل کیوں تھام رکھی ہے آپ نے؟ یہ آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا جواب دیتے ہیں؟ محترم ناظرین، وہ جواب ہمیں حضرت زید ابن ثابت کے مقام اور مرتبے سے روشناس کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جواب دیتے ہیں، ہَٰكَذَا نَفْعَلُ بِعُلَمَائِنَا وَكُبَرَائِنَا، ہم اپنے علماء کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ زید ابن ثابت ہیں کہ عبداللہ ابن عباس جیسے بزرگ اور جلیل القدر اور عظیم صحابی ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے احترام میں اونٹ کی نکیل کو تھام لیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا تھا اس کو لکھتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی حضرت زید ابن ثابت دین کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کو دین کے مسائل بتاتے رہے، لوگوں کی دینی رہنمائی کرتے رہے، خاص طور سے فرائض کے مسائل جو دقیق مسائل مانے جاتے ہیں، جن میں سب کو مہارت نہیں ہوتی، ان مسائل کے سلسلے میں امت کی رہنمائی کرتے رہے۔ بالآخر وقت موعود آ پہنچا اور امت کا یہ قیمتی ستارہ غروب ہو گیا، امت کا یہ قیمتی فرد اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ جب حضرت زید ابن ثابت کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے حدیثوں کو سب سے زیادہ پہنچانے والے انسان ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مات حبر الامہ، امت کا عالم چلا گیا، امت کا سب سے جلیل القدر دنیا سے چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت زید ابن ثابت کو یہ خطاب دیا اور کہا کہ امت کا عالم چلا گیا، شاید اللہ تبارک و تعالی عبداللہ ابن عباس کو ان کا جانشین بنائے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوری زندگی، جس کا ایک مختصر سا خاکہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، آئیے ہم دیکھیں کہ ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ حضرت زید ابن ثابت کی زندگی سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ہمیشہ دین کو مد نظر رکھ کر کرنی چاہیے۔ حضرت زید ابن ثابت چھوٹے سے تھے، ان کی میموری اور یادداشت بہت تیز تھی، ان کی والدہ نے ان کے اس ٹیلنٹ کو محسوس کیا اور ان کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ محترم ناظرین، یہ ایک بہت بڑی کمی ہے کہ آج ہم اپنے ان بچوں کو جو ذہنی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں ان کو ہم دینی مدارس کی طرف روانہ کر دیتے ہیں، اور جو بچے مینٹلی تھوڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، تھوڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ہم ان کو دنیاوی لائنوں میں لگاتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں۔ حضرت زید ابن ثابت کی والدہ نے اپنے بیٹے کو، جس کی یادداشت بہت تیز تھی، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور اللہ کے نبی نے ان کے ٹیلنٹ کو پرکھتے ہوئے انہیں پہلے سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا، اور پھر قرآن کریم جو آپ پر نازل ہوتا تھا اس کو لکھنے کی ذمہ داری آپ نے ان کے سپرد کی۔ محترم ناظرین، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک اور سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بڑائی اور انانیت کو چھوڑ کر ہمیشہ اختلاف کو دور کرنے کی سوچ رکھنی چاہیے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جب مہاجرین اور انصار میں جھگڑے کی نوبت آ گئی تھی، حضرت زید ابن ثابت نے فوراً ایک ایسا جملہ کہا، ایک ایسی بات کہی جس سے سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہونی چاہیے۔ ہمیں کبھی کبھی معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جھگڑے اور اختلافات کی وجہ صرف اور صرف انانیت ہوتی ہے، ہم بڑے ہیں، ہم کچھ ہیں، یہ سوچ انسان کو جھگڑے پر آمادہ کرتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے اس سوچ کا خاتمہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کے زمانے میں بھی انصار تھے اور نبی کے بعد بھی انصار ہیں، ہم ان کی خدمت کریں گے، ہم دین کی مدد کریں گے، ہمارا مقصد کرسی تب بھی نہیں تھا، عہدہ تب بھی نہیں تھا، عہدہ آج بھی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہ بہت بڑا درس ہے ان لوگوں کے لیے جو اقتدار کے لیے ہر حد کو پار کر جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت زید بن ثابت کی زندگی سے تیسرا سبق ہمیں یہ حاصل ہوا کہ ہمیں دین کے علوم میں کسی خاص علم میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت نے علوم دینیہ میں ایک خاص علم، جس کو ہم علم فرائض کہتے ہیں، وراثت کا علم، میت کے ترکے سے ریلیٹڈ جو علم ہوتا ہے، اس علم میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا، اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور ایک نکھر کر ان کی شخصیت سامنے آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ٹیلنٹ کو خراج تحسین دیتے ہوئے فرمایا، یہ میری امت کے فرائض کے سب سے زیادہ جانکاری رکھنے والے، فرائض کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے انسان ہیں۔
حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق اور ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کر لینا چاہیے۔ حضرت زید ابن ثابت پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا رہا، قرآن کو لکھتے رہے، اور آپ کے انتقال کے بعد قرآن کو جمع کرنے میں بھی آپ کی خدمات بے شمار ہیں اور آپ کی خدمات بے مثال ہیں۔ یہ ہم سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ ہم قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ہم سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ہم اس کی عظمت کو سمجھیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر اس موقع پر مجھے یاد آ گیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ آپ یاد کیجئے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے، یہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ یرفع اللہ بہ اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پستی عطا کرتا ہے جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم یہ عبرت اور نصیحت کے پھول چنیں، اور ہم اپنی زندگی کو بھی ان کی زندگی کی طرح دین کے رنگ میں رنگیں، اور ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ ہم خود کو تو دیندار بنائیں ہی، اپنے بچوں کو بھی ہم دیندار بنائیں، اپنے گھر کا ماحول بھی ہم دیندار بنائیں، تاکہ ایک ایسی جنریشن، ایک ایسی نسل وجود میں آئے جو قرآن اور حدیث کی محافظ بن کر سامنے آئے، جو شریعت مطہرہ کی پاسدار بن کر سامنے آئے، جو صحیح معنوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے طریقے پر چلنے والی بنے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں محترم ناظرین، جو فتنے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے ماحول میں دینداری نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت میں اسلامی اصولوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے 11 سال کی عمر میں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، اور اس وقت بھی ان کو قرآن کی کئی صورتیں یاد تھیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان گھرانوں میں، ان فیملیز میں شریعت مطہرہ کا کتنا لحاظ رکھا جاتا تھا، بچوں کو قرآن یاد کرایا جاتا تھا، بچوں کو اسلامی تعلیمات پڑھائی جاتی تھی۔ آج بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا خلا ہے ہمارے اور ان کے بیچ میں۔ محترم ناظرین، اس خلا کو پاٹنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں بھی وہ ماحول بیدار کرنے کی ضرورت ہے، وہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ماحول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں تھا۔ محترم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جن کی زندگیاں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، یہ الگ الگ مزاج اور الگ الگ بیک گراؤنڈ اور الگ الگ پس منظر سے ان کا تعلق ہے، لیکن ایک چیز سب کے بیچ میں کامن ہے، ایک چیز سب کے بیچ میں مشترک ہے کہ سب دین کے خدمت گزار ہیں، سب دین کے خادم ہیں۔ کوئی قرآن کی خدمت کر رہا ہے، کوئی دعوت اللہ کا کام انجام دے رہا ہے، کوئی میدان جہاد میں کارہائے نمایاں انجام دے رہا ہے، کسی کی عدالت مشہور ہے، کوئی شجاعت میں نمایاں ہے، کسی کی شرم و حیا بے مثال ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ ان کے اخلاق و کردار کی ورائٹی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہمارا تعلق ہو، مشن ایک ہونا چاہیے، مقصد ایک ہونا چاہیے، اور وہ مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی۔ محترم ناظرین، ہم یہی آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ یہاں پر ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ایک دوسرے صحابی کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔